حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. دا اسلامک اسکالر شیخ حمزہ فاروق. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں جناب آپ کے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو اور اپنے ویورز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کو جو بھی دینی مسئلے مسائل ہیں تو وہ اس نمبر پر واٹس ایپ پر رابطہ کر کے اپنے سوالات وائس ریکارڈ کر کے سینڈ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس مسئلے کو دیکھ کر انشاءاللہ قرآن و سنہ کی روشنی میں اس مسئلے کا حل آپ کو بتایا جائے گا، وہ بھی ویڈیو کی صورت میں. تو آپ لوگ اس نمبر پر ضرور رابطے کیجیے گا. آج کا سر ہمارا سوال یہ ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مسجد کا پیش امام ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک انسان ہی ہے، تو ان سے ظاہر سی بات ہے کبھی کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے 1 یا 2 منٹ لیٹ ہو جاتے ہیں نماز کی امامت کرنے میں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نمازی حضرات میں سے ہی ہوتے ہیں جو کہ چیمے گوئیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور امام کے بارے میں جو ہے نا وہ غلط باتیں کرتے ہیں کہ اور ان پر چڑھ دوڑتے ہیں کہ لیٹ کیوں ہو گئے اور بحث کرتے ہیں، جس سے مسجد کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن حدیث سے کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے، رہنمائی فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صبر کے اللہ تعالیٰ نے بے حد بے شمار قرآن اور احادیث میں واقعات اس کی فضیلت آئی ہے کہ صبر بہت بڑی چیز ہے. صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ساتھ دیتا ہے. دوسری بات، قیامت کی نشانی کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مساجد میں شور مچایا جائے گا اور اونچی آواز سے بات کی جائے گی. اب رہی بات امام کی، دیکھیں امام وہ شخص ہے، وہ افضلیت والا وہ مقام ہے، اس کا وہ رتبہ ہے، اس کی حیثیت ہے کہ وہ باعث فخر کی بات بھی ہے کہ وہ امام ہے لوگوں کا. وہ قابل ہے کہ وہ سب کے آگے ہے، وہ تمہاری نماز پڑھا رہا ہے، وہ تمہاری اصلاح کے لیے، وہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے. تو یہاں پہ بندوں کو چاہیے کہ اخلاق کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس کا کام لیا جائے. اگر دیکھیں بالاتفاق ہر انسان ہے. اب دیکھو نماز حضرات بھی لیٹ آتے ہیں تو امام نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ بھائی تم کیوں لیٹ آتے ہو، تمہاری رکعت کیوں نکلی ہے. اب یہی چیز امام کو بولیں گے کہ بھائی انسان ہے، ہر بندے کی پریشانی ہوتی ہے. امام بھی انسان ہے، اس کی بھی گھر ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، وہ بھی کاروبار کرتا ہے، ہر چیز ہے. تو یہاں پہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب آخری لمحات ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نام ہے غشی طاری ہو گئی. پھر آپ نے وضو کرا، آپ نے پوچھا کہ بھائی لوگوں نے نماز پڑھ لی، آپ نے تو کہا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں نماز نہیں پڑھی. پھر آپ کو غشی طاری ہو گئی، پھر آپ اٹھے، پھر آپ نے وضو کیا، پھر آپ نے دیکھا کہ بھئی لوگوں نے نماز پڑھی، دیکھا نہیں ابھی لوگ انتظار کر رہے ہیں. اتنا صبر و تحمل، یہاں تک کہ فرمایا کہ لوگوں کو اونگ آنے لگ گئی، نیند آنے لگ گئی، یعنی کہ لوگ سونے لگ گئے. پہلی بات امام نسائی نے اس پہ امام کے متعلق احادیث نوٹ کری ہیں تو آپ اس میں جا سکتے ہیں سنن نسائی میں. دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام تکبیر ہو چکی ہے اور ایک آدمی سے آپ نبی علیہ السلام رازداری کی باتیں کر رہے ہیں، تکبیر ہو چکی. تیسری حدیث میں نبی علیہ السلام تکبیر ہو چکی ہے، آپ کو خیال ہے کہ یار میں جو ہے نا میں نے غسل نہیں کرا، تو آپ گئے اور غسل کر کے آئے، یہاں تک کہ جو آپ اپنے حجرے سے نکلے تو آپ کے سر میں سے پانی ٹپک رہا ہے. تو کتنی دلائل ایسے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں. یہاں تک کہ فرمایا کہ جب تم امام کو دیکھو حجرے سے نکلتے ہوئے تو جب کھڑے ہوئے کرو. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، گھنٹی بجتی ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، امام پیچھے سے بولتے ہیں بھائی سائڈ میں ہٹو یار میں آ رہا ہوں. مطلب اتنا جو ہے نا صبر و تحمل کا کوئی ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، اونچی آواز سے بات کرنا. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں، بالکل غلط ہیں. اتنی حدیثیں آ چکی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو صحابہ کرام کی اتباع، صحابہ کرام اتنی اتباع کرتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود فضیلت والے ہیں. عبداللہ بن مسعود کے بارے میں نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو پنڈلیاں ہیں اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ ایک پنڈلی احد پہاڑ کے برابر ہے. تو عبداللہ بن مسعود جب آنے لگے، مسجد میں انٹر ہوئے، جہاں سے اسٹارٹ ہوئے تو نبی علیہ السلام نے کہا بیٹھ جاؤ، تو وہ وہیں کے وہیں بیٹھ گئے، یعنی کہ مسجد کے باہر جو برآمدہ وہیں کے وہیں بیٹھ گئے. اتنی اتباع، اتنی پیروی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی کی اونچی آواز تھی، وہ کہنا بند ہو گیا، اس نے آواز یہ بولنے چال بند ہو گئی کہ ایسا نہ ہو کہ میری آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچی ہو جائے. تو وہ اتباع، وہ پیروی. اب یہ بتائیں کہ ممبر رسول ہے، وہ ممبر رسول کے جو نائب ہے، ممبر رسول کی جو وراثت میں ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء،
یہ علماء کرام ہیں، یہ امام ہیں، یہ جو لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے اور برا بھلا کہتے ہیں اور بالکل جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں، تو یہ چیز اسلام میں نہیں سکھائی۔ صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور میں ان کے لیے اللہ کی ہدایت کے لیے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ جتنا آپ دیکھیں گے 99% تمام مساجد میں یہ حال ہے کہ جو ہے نا خطیب جو ہے وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں امام کی، امام مؤذن کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، مؤذن کمیٹی ممبران کی، تو مسجد میں فسادات ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ صبر و تحمل ہے، اگر 1-2 منٹ اگر کیا نام ہے لیٹ ہو گیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ پہلے تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، جب لوگ دیکھتے لوگ جمع ہو گئے نماز شروع ہو جاتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ ہمیں اطمینان سکون کے ساتھ، اللہ کا گھر ہے وہاں لڑائی جھگڑا یہ ساری چیزیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، جاتا تھا کہ آخری سوال، امام سے بغض رکھنا اور اس کے بارے میں بری باتیں کہنا تو اور اس کے پیچھے ہی نماز پڑھنا، تو کیا ان کی نماز اللہ کے قابل قبول ہے؟ دیکھیں یہ چیز تو اللہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امام کی پیروی اتنی واجب ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر ایک بندہ امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے، امام کے رکوع سے پہلے اپنا رکوع میں جاتا ہے، یہ امام سجدے میں جانے سے پہلے یعنی کہ امام سے پہل کرتا ہے، تو اللہ نہ چاہے اس کا سر گدھے کی صورت کا بنا دے۔ اللہ اکبر، اس کی شکل گدھے کی شکل کی طرح بنا دے۔ اتنی سخت وعید آئی ہے کہ امام کی یہ پیروی نہیں کر رہا۔ اگر امام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، امام بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ بھی بیٹھ کے پڑھیں۔ اتنی اتباع اتنی پیروی ہے، تو پھر وہ بتائیں کہ جس کے پیچھے جو نماز پڑھے اس میں بغض رکھے گا، اور بغض اور یہ کینہ اور یہ حسد، اتنا نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ نفاق کی بیماری پیدا ہو، حسد بغض کی ہو گئی، وہ تو منافقین کی نشانی ہے، مومن کی تو ہے نہیں۔ مومن تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا، یہ بغض نہیں کرو، حسد نہیں کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ تو نماز تو ایک اجتماعیت کا اور اتحاد اور اتفاق کا درس دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ بھائی پاؤں سے پاؤں ملاؤ تاکہ تمہارے آپس میں دل ملے، اور جو پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے ان کے دل نہیں ملتے۔ تو یہ ساری چیز باتیں دلال کرتی ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔